السلام علیکم ورحمتallāhi وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شیخ المشائخ، سراج الواصلین، فخر العاشقین، سند العارفین، حجت الکاملین، امام العلماء الراسخین، محبوب اللہ حضرت خواجہ خدا بخش ملتانی ثم الخیری علی رحمت رضوان کا آپ کے سامنے ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم اور ولی کامل تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد واپس تلمبہ تشریف لائے اور والد گرامی کے زیر سایہ وہیں زندگی کے شب و روز گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے نقل مکانی کر کے ملتان میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ملتان کے محلہ کمہار پورہ حسین آگاہی اور دولت گیٹ کے درمیان واقع ہے۔ اس علاقے میں آپ کی رہائش تھی۔ یہیں آپ نے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ تھوڑے عرصے میں آپ کی درس کی شہرت گرد و نواح میں پھیل گئی۔ طالب علم دور دور سے آپ کے پاس آنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 40 سال تک ملتان میں قرآن و حدیث کا درس دیا اور ہزاروں لوگ آپ کے علمی فیض سے مستفیض ہوئے۔ کمہاروں کی اس مسجد کا نام ہی درس والی مسجد مشہور ہو گیا، جو ابھی تک اسی نام سے مشہور ہے۔ اس وقت اس مسجد میں فقیہ العصر مفتی اعظم ملتان حضرت علامہ مفتی محمد شفیع چشتی گولڑوی علیہ رحمت رضوان کافی عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں اس طرح تذکرہ ہوا کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمت رضوان کا تصرف بعد از وصال اسی طرح آیا ہے، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اہل اللہ ملتان میں نہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت خواجہ دہلوی نے سن کر سکوت فرمایا۔ دوسرے دن آپ نے حضرت قبلہ عالم کو حکم فرمایا کہ آج کی رات حضرت غوث العالمین تشریف لائے اور ملتان شریف ہمارے حوالے کر دیا۔ آپ حافظ جمال صاحب کو حکم فرمائیں کہ ملتان جا کر حضرت شیخ الاسلام کے مزار شریف کے سامنے بیٹھ کر بیعت کریں۔ حافظ جمال اللہ ملتانی علیہ رحمت رضوان نے سب سے پہلے مولانا خدا بخش ملتانی علیہ رحمت رضوان کو بیعت فرمایا اور روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی کی مرید اختیار کرنے کے بعد سلوک کے مدارج طے کرنے شروع کر دیے۔ بے حد عبادت و ریاضت کی، دن رات اللہ کی راہ میں بسر کرنے لگے۔ مرشد سے صحبت کا غلبہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ آپ روحانیت کے مرتبہ کمال کو پہنچ گئے اور علم کی شہرت تو پہلے ہی تھی اور شیخ کامل کی صحبت سے آپ کو شہرت دوام مل گئی۔ ایک مرتبہ حافظ جمال اللہ علیہ رحمت رضوان نے مہار شریف کا قصد کیا، آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ ابھی مہار شریف پہنچے نہ تھے کہ قبلہ عالم دوستوں سے کہنے لگے، اس مرتبہ حضرت حافظ صاحب عجیب تحفہ لیے آ رہے ہیں۔ سب نے سمجھا کہ ملتان کی کوئی بنی ہوئی چیز ہوگی، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، یہ تحفہ مولانا صاحب کی ذات خاص ہے جسے حافظ صاحب میرے لیے لا رہے ہیں۔ الغرض جب مولانا پہنچے اور زیارت سے مشرف ہوئے تو پہلی صحبت میں منظور ہو گئے اور بارہا حضرت قبلہ عالم اپنی زبان فیض ترجمان سے مولانا صاحب کے اوصاف بیان فرماتے اور ان کی فطری قابلیت اور استعداد کا اظہار فرماتے۔ حضرت خواجہ خدا بخش اصل نام تھا، لقب ملتان شریف کی نسبت سے ملتانی، مرشد کے حکم سے خیرپور تشریف لائے تو خیرپوری کہلائے۔ آپ کے بزرگوں میں مولانا محمود جیو علیہ رحمت رضوان کو بخاری زبانی یاد تھی اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کے والد ماجد مولانا قاضی جان محمد علیہ رحمت رضوان عالم باعمل اور صاحب زہد و تقوی بزرگ تھے۔ قصبہ تلمبہ میں رہتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1150 ہجری مطابق 1777 عیسوی کو قصبہ تلمبہ ضلع خانیوال کا ایک تاریخی قصبہ ملتان سے قریب 100 کلومیٹر دور ہے، اس شہر میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور پھر ذرا بڑے ہونے پر مزید تعلیم کے لیے والد ماجد کے کہنے پر دہلی تشریف لے گئے اور مدرسہ رحیمیہ دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے دینی علوم کی تکمیل کی۔ دہلی میں قیام کے دوران تحصیل علم کے ساتھ ساتھ آپ نے چند دیگر مشائخ سے روحانی استفادہ بھی کیا۔ آپ حضرت خواجہ حافظ محمد جمال اللہ ملتانی علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے اور خلافت سے بھی مشرف ہوئے۔ جذب و کشف آپ کے حال پر اتنا غالب ہوا تھا کہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتے تھے
ایک دن جناب حافظ صاحب نے ان کی کیفیت حضرت قبلہ عالم کی گوش گزار کی۔ فرمایا کہ ان کے تمام اوراد و وظائف معطل کرا دو، صرف تدریس کے کام پر معمور کرو، جو ہر خاص و عام کے لیے بہرہ مند ہے۔ اس لیے مولانا صاحب اپنے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق علوم ظاہری کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، علم ہویت، صرف و نحو، منطق و معنی، بدیع و بیان وغیرہ جملہ علوم متعارفہ کی تعلیم دیتے تھے اور لوگوں کو فیض رسانی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کے علمی کمالات کے چرچے خاص و عام میں پھیل گئے۔ عفوان شباب سے لے کر آخر بڑھاپے تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے، لوگوں کو فیض دینے میں کوئی بھی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں کی تعداد بے شمار ہے جنہوں نے آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر دستار فضیلت باندھی۔ عام طالب علموں کا تو شمار نہیں۔ آپ جود و کرم، فیض عطم کی ایک سمندر بے کنار تھے، جن کے علوم کے سیلاب سے ہزاروں پیاسوں نے اپنی طلب اور شوق کی پیاس بجھائی۔ ان کے دل کا ایک ایک قطرہ در نایاب تھا۔ ضعف بدنی کے باعث جب آپ میں درس و تدریس کی طاقت نہ رہی تو اوراد و وظائف سے وقت بچا کر اپنی مشہور تصنیف توفیقیہ لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شریعت کے احکام، طریقت کے آداب، حقیقت اور معرفت کے اسرار بیان کیے گئے ہیں۔ جب حضرت قبلہ عالم کا وصال ہوا اور جنازہ تیار ہو گیا تو صلحائے زمانہ نے یہ رائے پیش کی کہ امامت وہی شخص کرے جس سے ساری عمر کوئی مستحب ترک نہ ہوا ہو۔ کسی کو اپنے تئیں بھروسہ نہیں تھا۔ آپ یعنی خواجہ خدا بخش علیہ رحمت رضوان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس شرف کے حامل تھے اور حضرت قبلہ عالم کی نماز جنازہ کی امامت کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ آپ کا وصال بروز جمعرات یکم صفر المظفر 1250 ہجری مطابق جون 1834 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار خیرپور ٹامے والی ضلع بہاولپور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔